ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک عبادات کا، طاعت کا مہینہ ہے۔ بہت سے افراد نے اس ماہ مبارک کو کھانے پینے کا، مٹھائیاں اور مختلف انواع و اقسام کی ڈشز تیار کرنے کا ایک موسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر کھانے تیار کیے جاتے ہیں، خوب لذت کام و دہن سے کام لیا جاتا ہے، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس فیسٹیول میں کھانے کی کوئی چیز رہ نہ جائے۔ پھر رمضان المبارک سے پہلے خوب بازاروں کے چکر لگتے ہیں، اس خدشے سے کہ کہیں چیزوں کے ریٹس نہ بڑھ جائیں۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی یہ پیدا ہو گئی کہ رمضان المبارک کو اہتمام سے گزارنے والے بھی رمضان کی تیاری کا آغاز رمضان کی آمد سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہفتہ سحری اور افطاری کے لوازمات کی دستیابی میں ہی گزر جاتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو عید کی تیاری کی فکر ستانے لگ جاتی ہے، اور اس تمام ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان کے اثرات، اس ماہ مبارک کے ثمرات دیر سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں فائدہ اور فیض اٹھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان، بلکہ یوں کہوں گا کہ رجب ہی سے شروع کر دی جائے۔ احادیث میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ عام زندگی میں ذرا غور کیجئے کہ سفر کی تیاری سفر کے شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، سفر شروع ہونے کے بعد نہیں۔ رمضان ایک سفر ہے، یہ تزکیے کا سفر ہے۔ رمضان رشد و ہدایت کا سفر ہے، اور یہ ماہ مبارک تقویٰ اور پرہیزکاری کا سفر ہے۔ تو لازم ہے کہ اس سفر کی تیاری ہم رجب اور شعبان سے ہی شروع کر لیں، تاکہ اس بابرکت سفر کا آغاز ایک یکسوئی کے ساتھ ہو سکے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس ماہ مبارک کی تیاری اس ماہ مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد شروع کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جوں جوں رمضان گزرتا ہے، سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی ہے، مگر یکسوئی اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ رمضان کی یکسوئی اور رمضان کا یہ اطمینان تزکیہ نفس کی اولین شرط ہے۔ تو آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے مختص کر لیجئے، تاکہ آپ رمضان کی برکتوں سے کما حق ہو مستفید ہو سکیں، اور عید کی جو اصل روح ہے اس کو پا سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔